ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میں نے علی بن حسین، یہ سعید بن مسیب تابعین کے سردار ہیں، سید التابعین ہیں سعید بن مسیب، 40 برس تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ جب یزید نے مدینے پہ حملہ کیا اور مدینے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں۔ ہمارے زمانے میں کچھ ایسے مت مارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، وہ یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سیدنا یزید کہتے ہیں۔ مولانا قاسم صاحب نے یزید پلید کہا ہے، ہمارے مولانا قاسم نانوتوی نے یزید پلید کہا ہے۔ ہمارے رائے میں ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے کوئی کتاب پڑھی، متاثر ہوئے، تو سبق میں انہوں نے کوئی تذکرہ کیا یزید رحمت اللہ علیہ، یوں کہہ دیا۔ اتنے میں ان کے استاد، ہم سب کے بڑے استاد تشریف لائے، اگلا سبق ان کا تھا، اور فرمانے لگے بھائی یہ مولوی صاحب یزید رحمت اللہ علیہ کہہ رہے تھے، ہم نے تو مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے یزید ملعون کہتے ہوئے سنا ہے۔ مدینے کی عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں، مسجد نبوی میں گھوڑے دوڑائے گئے، اور مسجد نبوی 3 دن تک بند رہی، کوئی مسجد میں نہیں آ سکتا تھا، اکیلے حضرت سعید بن مسیب مسجد میں رہتے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میں اکیلا مسجد میں ہوتا، اذان کا وقت ہوتا تو حضور کی قبر سے اذان کی آواز آتی تھی، اس اذان کے بعد میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ یہ سعید بن مسیب ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں علی بن حسین یعنی امام زین العابدین سے زیادہ متقی کوئی دیکھا ہی نہیں، ان سے زیادہ متقی میں نے نہیں دیکھا۔ یہ بہت بڑی گواہی ہے۔ حضرت طاؤس کہتے ہیں پوری دنیا میں علی بن حسین سے بڑا فقیہ میں نے نہیں دیکھا، روئے زمین پر علی بن حسین سے بڑا فقیہ کوئی نہیں تھا، یہ حضرت طاؤس کہتے ہیں۔ اخلاق ایسے تھے، یا اللہ۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ان کو بہت برا بھلا کہا، اتنا برا بھلا کہا کہ کہنے والا کہہ کے تنگ آ گیا۔ اس نے سمجھا شاید یہ سن نہیں رہے یا متوجہ نہیں ہے، تو ہلا کے کہا ایاک اعنی، آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے۔ تو آپ نے بڑے اطمینان سے سر اٹھایا اور فرمایا انک اغزی، میں بھی تجھے معاف کر رہا ہوں۔ ایک آدمی نے آ کے ان سے کو کہا کہ فلاں جو آدمی ہے نا، اس نے آپ کو بہت برا بھلا کہا ہے، عجیب غریب آپ کے بارے میں باتیں کر رہا ہے وہ۔ ان کا اچھا؟ پھر وہ کہنے لگا آپ میرے ساتھ چلیں، چل کے اس سے بات کریں، وہ کیوں ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اب بات پہنچانے والے کے ذہن میں یہ تھا کہ اب جائیں گے، جا کے اس کو سیدھی سیدھی سنائیں گے، جیسے وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے۔ حضرت امام زین العابدین اس کے ساتھ گئے اور اس سے جا کے ملے اور اس سے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں یہ باتیں کی ہیں، اگر یہ باتیں مجھ میں ہیں تو اللہ پاک مجھے معاف کر دے، مجھے ہدایت دے، اور اگر نہیں ہیں تو اللہ آپ کو معاف کرے۔ یہ کہہ کے واپس آ گئے۔ ایک شخص نے برا بھلا کہا تو فرمانے لگے میرے اور جہنم کے درمیان ایک گھاٹی ہے، اگر میں اس کو پار کر لوں تو مجھے آپ کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں، اور اگر میں اس کو پار نہ کر سکوں تو جتنی آپ مجھے برائی میری کر رہے ہیں نا، اس سے زیادہ میں آپ کی برائیوں اور گالیوں کا مستحق ہوں۔ جب یہ جواب اس کو ملا تو وہ بیچارہ پانی پانی ہو گیا، شرمندہ، بیچارہ نہیں، وہ شرمندہ ہو گیا۔ وضو کر رہے تھے، باندی وضو کرا رہی تھی تو لوٹا ہاتھ سے چھوٹا اور سر میں لگا اور خون بہنے لگا، تو غصے سے اس باندی کو دیکھا تو باندی نے کہا والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پینے والے، فرمانے لگے کظمت غیظی، پی لیا غصہ۔ پھر وہ کہنے لگی والعافین عن الناس، معاف بھی کرتے ہیں، فرمایا عفوت عنکی، معاف بھی کر دیا۔
کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں احسان کرنے والے۔ فرمایا جا تو آزاد ہے۔ ایک دفعہ ان کے ایک غلام لوہے کی سیخ ہوتی ہے نا، اس میں کوئی چیز کو گوشت ووشت ڈال کے اس کو تندور میں بھون رہا تھا، تندور کے اندر بھون رہا تھا۔ اس کو تندور سے نکالا تو تندور میں لوہا، اور وہ بھی بھاری سیخ۔ کوئی اس زمانے میں اسٹیل مل تو تھے نہیں کہ پتلی پتلی سیخیں ہوں، وہ موٹی سیخ تھی۔ تو تندور کی گرم وہ سیخ جو اٹھائی باہر نکالی تو ہاتھ سے چھوٹ گئی، اور حضرت امام زین العابدین کا ایک چھوٹا بچہ جو زمین پہ رینگ رہا تھا، اس پر آ کے وہ سیخ گری، اور وہ چونکہ بھاری تھی اتنے زور سے گری کہ وہ بچہ تڑپ تڑپ کے وہیں فوت ہوا۔ حضرت امام زین العابدین جو یہ منظر دیکھا تو بھاگ کے آئے، جب آئے تو بیٹا جاں بحق ہو چکا تھا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو یہ غلام بہت گھبرایا، تو فرمانے لگے یا بنی انک لم تتعمد، بیٹا آپ نے جان کے تھوڑی کیا ہے۔ پھر فرمایا جا تو آزاد ہے، اور اس کو آزاد کر دیا۔